إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی، ایک مرتبہ سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی، مبلغ اور گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا. ایک داعی کی، ایک مبلغ کی، ایک گورنر کی جو ذمہ داری اسلامی اعتبار سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے صحابی کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ انک ستأتی قوما اہل کتاب، اے میرے صحابی جہاں تم جا رہے ہو وہاں تمہاری ملاقات اہل کتاب سے ہوگی. فادعوہم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله
تو سب سے پہلے تم نے انہیں دعوت دینی ہے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، تو پھر تم نے دوسرے نمبر پہ انہیں اس بات کی دعوت دینی ہے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، اور یہ 5 نمازیں تمہارے اوپر روزانہ ادا کرنا فرض ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو تیسرے نمبر پر تم نے انہیں بتانا ہے، تم نے انہیں دعوت دینی ہے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، تم نے انہیں بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر ان کے اموال میں صدقہ فرض قرار دیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کیا جائے گا اور ان کے فقراء میں مستحق افراد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سمجھے اسلام کیا ہے، شکر ادا کرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ مجھے یہ نعمت عطا فرما دی، وگرنہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی آگ کا پجاری ہے، کوئی پتھروں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند ستاروں میں اپنے لیے خیر تلاش کر رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز بنایا۔ اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں سب سے پہلا عمل وہ نماز ہے، اور نماز روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک گورنر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں، گورنر خود بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرے گا اور اسی طرح اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو بھی ان باتوں کی دعوت دے گا، تبلیغ کرے گا اور اس کے مطابق لے کر چلے گا۔ تو جب ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے گا تو پھر یقیناً اس ملک پر، زمین کے اس خطے پر رہنے بسنے والے باشندگان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ اور طبعاً اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں برکتوں کے مستحق قرار نہیں پائیں گے، بلکہ عذابات الہیہ کی وعید ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پہلے نمبر پہ توحید و رسالت ہے، دوسرے نمبر پہ نماز پنجگانہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے، بے شک انسان نے محنت کر کے کمایا، لیکن اسے محنت کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اسے سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔
وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، اس کی صلاحیتوں میں برکت کس نے فرمائی، اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ کس نے اسے عطا کیے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مال دولت کی فراوانی عطا کی ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے کل مال کا 2.5% اللہ کے حکم پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے ان بندوں تک پہنچائیں جن تک پہنچانے کا اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے اور حقیقی معنی میں ایک اسلامی فلاحی ریاست تشکیل پائی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی نظام کے مطابق پہلے نمبر پہ نماز کا نظام قائم کیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام مستحکم بنایا، اور باقاعدہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ڈیوٹی لگایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مختلف قبائل کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ انہی صحابہ میں سے جنہیں زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک صحابی ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی گئے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، اور واپس آ کر انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ، باقی تو سب نے زکوٰۃ کا مال دے دیا، زکوٰۃ جمع کروا دی، سوائے 3 افراد کے۔ یہ 3 افراد ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خالد ابن جبیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تعلق ہے عباس کا، میرے چاچا کا، رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین، تو ایسا ہے کہ میں نے ان سے زکوٰۃ کی رقم بیشکی وصول کر لی۔ اس سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قبل از وقت کہ ابھی سال پورا نہیں ہوا، جو کہ زکوٰۃ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ سال گزر جائے، مال نصاب کو پہنچ جائے اور وہ مال آپ کی ضروریات سے زائد ہو، یہ 3 شرطیں ہیں زکوٰۃ کی۔ ان میں سے اگر 2 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں اور ایک شرط پوری نہیں ہوتی، اور اس شرط کے پورے ہونے سے پہلے ہی کوئی مستحق آ جاتا ہے، تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے چاچا عباس سے زکوٰۃ کا مال پہلے ہی وصول کر لیا تھا، فہی علیہ ومثلها، تو اب آئندہ سال اپنے چاچا کی زکوٰۃ میں دوں گا، بلکہ اس سے ڈبل دوں گا۔ اور فرمایا کہ اما علمت ان العم صلو ابیہ، کیا تم نہیں جانتے کہ چاچا والد کے قائم مقام ہوتا ہے؟ دوسری بات ارشاد فرمائی جہاں تک تعلق ہے خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابہ اجمعین، فقد جعل اعتاده واذراعه في سبيل الله، تو انہوں نے اپنا جنگی ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور وقف شدہ مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وقف کر دی جائے تو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف شدہ چیز کے 3 احکام ہیں جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا۔ لا یباع ولا یوہب ولا یورث، اس چیز کو بیچا نہیں جا سکتا، فروخت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت ہو تو آپ اس چیز کو خرید سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر ملکیت ہی ختم ہو گئی تو خرید و فروخت کیسی؟ کسی بھی قسم کا ذاتی تصرف باقی نہیں رہتا اس چیز کے اوپر جسے وقف کر دیا جائے۔ لا یباع ولا یوہب، اسے گفٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی کو تحفہ دے دیا جائے،
ولا یورث، اور اسے وراثت نہیں بنایا جا سکتا، جائیداد پراپرٹی نہیں بنایا جا سکتا، جب تک میں ہوں تو میری ہے، میرے بعد میری اولاد کی ہوگی، نہیں، یہ چیز اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی، ذاتی تصرف ختم ہو گیا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَمَّا ابن جمیل فَمَا يَلْقِبُ ابن جمیل إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، ابن جمیل نے اچھا نہیں کیا، ابن جمیل نے اچھا نہیں کیا، وہ بھول گیا کہ پہلے فقیر تھا، قلاش تھا، مفلس تھا، مفلوق الحال تھا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اللہ نے اس کو مال دیا۔ اب جب اللہ نے اس کو غنی کیا اور اسے مال دیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال میں فقراء، مساکین، یتامى، بیگار، مستحقین افراد کا جو حق اللہ نے رکھا ہے اس کو نکالے۔ اس نے انکار کر دیا تو اس نے اچھا نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیات اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کر چکے تھے، اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور یہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں مال دے، ہمارا کاروبار پروان چڑھ جائے، ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں گے، دعائیں کروایا کرتے تھے، اور اللہ سے وعدے کر رکھے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے اور مال دولت عطا کرے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو البتہ ہم صدقہ و خیرات خوب کریں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں، کتنی خیرات کرتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا مال لوٹا دیتے ہیں۔ بڑی باتیں تھیں، بڑے جذبات تھے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخیلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا، بھول گئے وہ وعدے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے تھے۔ مال ملنے سے پہلے مسجد میں اذان کے وقت پہنچ جایا کرتے، صف اول کے نمازی ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ جب مال مل گیا تو پہلی صف سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں، چوتھی سے پانچویں میں، پھر وہ وہاں آخر میں، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ مسجد سے ہی غائب ہے۔ بھول گئے، دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت میں، حکومت کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اللہ کو بھول گئے۔ وہ جتنے وعدے اللہ کے ساتھ کیے تھے سارے بھول گئے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا، پیٹھ دکھائی۔ پیٹھ دکھانا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ اسے پیٹھ دکھاتے ہیں۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق جیسی بیماری ڈال دی۔ نفاق، انسان برا کر رہا ہوتا ہے، اسے یہی لگتا ہے، اس کے دائیں بائیں حواری اسے یہی کہتے ہیں، نہیں شاباش شاباش شاباش، بہت اچھے بہت اچھے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھے۔ یہ نفاق ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی مت ماری جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ یہ سزا ملی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں،
یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قول میں فعل میں مطابقت نہیں ہے، تضاد ہے، یہی تو منافقت ہے۔ اور ایسے منافق لوگ اگر توبہ نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پہلے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے انہیں دعوت دینی ہے توحید کی، سنت کی، اور دوسرے نمبر پہ نماز کی، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا معنی ہے زکوٰۃ کا؟ اللہ کے بندو، زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی طہارت اور پاکیزگی، طہارت اور پاکیزگی، اور دوسرا معنی اضافہ اور بڑھوتری، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے۔ جب بھی آپ لفظ زکوٰۃ بولیں یا سنیں تو یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں فوراً آ جانے چاہیے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ اضافہ اور بڑھوتری، اضافہ ہونا، کسی چیز کا بڑھنا۔ طہارت اور پاکیزگی کیسے؟ سنن ابو داؤد جو کہ حدیث مبارکہ کی مستند کتابوں میں سے کتاب ہے، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم يفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے اوپر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ وہ تمہارے باقی ماندہ مال کو پاک صاف کر دیں۔ کیا معنی؟ جو مال انسان کے پاس ہے، انسان کے اس مال میں فقراء، مساکین، یتیم، بیگان کا حق ہے۔ جب انسان مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے مال میں سے فقراء، مساکین، یتامى، بیگان کا حق ادا کر دے گا تو جو اس کا باقی مال ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو جو اس کا مال ہے اس کے مال میں چونکہ فقراء، مساکین، یتامى، بیگان کا حق موجود ہے، اس نے وہ حق نہیں نکالا، اس نے وہ حق ادا نہیں کیا، اس لیے اس کا مال اگرچہ کہ اس نے حلال طریقے سے ہی کیوں نہ کمایا ہو، سارے کا سارا حرام ہو جائے گا، ناجائز ہوگا، خود بھی حرام کھائے گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی حرام کھلائے گا۔ اور حرام کھانے والا، حرام کھلانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ کہ لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچ جائے اور خانہ کعبہ پہنچ کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کے دعائیں مانگے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، خوراک حرام کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ نہیں قبول ہوتی۔ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، نہیں قبول ہوتے، اس لیے کہ جو مال اس کے پاس ہے اس میں جن لوگوں کا حق ہے اس نے وہ حق نہیں دیا۔ جب وہ حق نہیں دیا تو اب اس کا باقی مال حرام ہو چکا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی کوئی بھی عبادت، نیکی قبول نہیں کرتا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح اور درست فیصلہ لیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ تو کیا ہے اللہ کے بندو؟ اسلام عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے۔ اسلام عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے، یہاں پر ظلم نہیں۔ اسلام، اللہ اکبر، 100% اللہ نے آپ کو دیا، 97.5 آپ کا، صرف 2.5%، 2.5 اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر دے دو، تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے تمہارے مال کا احتیاج نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی
ایک کے بدلے 700 گنا، اور اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری اونٹنی ہے، بہار زدہ، اسے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور کہا لک بہا یوم القیامت 700 ناقۃ کلھا مخدومہ۔ میرے صحابی خوش ہو جاؤ، اس ایک اونٹنی کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں 700 مہار زدہ اونٹنیاں عطا فرمائے۔ 700۔ انسان کا اپنا فائدہ ہے، یہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ طہارت اور پاکیزگی گناہوں سے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک نیکی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ حسنات سیئات کو مٹا ڈالتی ہیں، دھو ڈالتی ہیں۔ اسی لیے جب کبھی گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو۔ گناہ کے بعد جب نیکی کرو گے تو یہ نیکی تمہارے گناہ کو دھو ڈالے گی۔ طہارت پاکیزگی برے اخلاق سے، کیونکہ یہ جو مال اور دولت کی شدید محبت ہے نا، یہ انسان کے اندر بری بری صفات پیدا کرتی ہے، انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، سرکش بنا دیتی ہے، وحشی بنا دیتی ہے۔ یہ دولت کی محبت ہوتی ہے۔ دیکھتے نہیں معاشرے میں آئے دن کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہے اس انسان کی حیثیت ہے؟ صرف یہ کہ اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، دائیں بائیں باڈی گارڈ ہے، نوکر چاکر ہے، اور کیا ہے؟ تو وہ ظلم کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے۔ یہ فطری بات ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن جو انسان صحیح مسلمان بنتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی طہارت فرما دیتے ہیں کہ اس کے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی کو تکلیف میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود بھوکا رہ لے گا لیکن دوسرے کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمے ڈالے گا۔ یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے کہ انسان بری صفات سے بچ جائے اور اس کے اندر اچھی اچھی صفات پیدا ہو جائے۔ یہ پہلا معنی ہے زکوٰۃ کا۔ دوسرا معنی اللہ کے بندوں زکوٰۃ کا یہ ہے اضافہ اور بڑھوتری۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ کسے دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میرے راستے میں میرے بندوں پر میرے حکم پر خرچ کرتا چلا جا۔ جب تو خرچ کرے گا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اللہ رب العالمین آپ پر خرچ کریں۔ انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب، اپنی جیب کو ہلکا کرو، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ ہم نے بڑی دولت کمائی، بڑا مال کمایا، لیکن ہمارے اندر سے اجتماعیت ختم ہو گئی، انفرادیت آ گئی۔ پہلے تاریخ اسلامی کا مطالعہ کر لیجئے، تاریخ اسلامی کے سنہرے اوراق دیکھیے، وہ مال کماتے تھے، دولت کماتے تھے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ ہم نے دولت کمائی، مال جمع کیا اپنا اسٹیٹس سر بلند کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اسی لیے آج دین اسلام یتیم ہو چکا ہے۔ عیسائیت کی فروغ کے لیے عیسائی مشینری ڈالر، پاؤنڈ، یورو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ یہودی پانی کی طرح دنیا کی رقم بہا رہا ہے پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ اضافہ اور بڑھوتری اللہ دے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے مال کا کوئی احتیاج نہیں، لیکن جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹا دوں گا۔ اور یہ اضافہ، یہ بڑھوتری حقیقی طور پر بھی ہے،
کہ کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے، کاروبار پروان چڑھ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما تنصرون وترزقون بدعائکم، بلا شبہ تم رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. جو کمزور ہیں، یتیم بچے، بیوہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو گئے، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں. ہر فیملی میں ہوتی ہیں ایسی عورتیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو. جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی دوسرا شوہر تلاش کرو. اسلامی اقدار کو زندہ کریں گے تو یہ زندہ ہوں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کفالت کرو. یہ بہت بڑی نیکی ہے. یتیم بچوں پر خرچ کرنا، بیوہ کی کفالت کرنا، وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہو یا دیگر صدقات میں سے ہو. اور یاد رکھیے کسی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری نہیں ہے، خاموشی سے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کی دھڑکن سے بھی بخوبی واقف ہے. وہ تو جانتا ہے کہ جو دے رہے ہو یہ زکوٰۃ ہے، بس اتنا کافی ہے. منہ سے بول کر اسے بتانا ضروری نہیں جسے آپ دے رہے ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے اور کہیں دینے والے کی طبیعت کے اندر تکبر نہ آ جائے، احسان جتلانے والی بری صفت نہ آ جائے، کیونکہ اس کی سزا بہت سخت ہے. تو اضافہ حقیقی طور پر بھی ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے بھی اضافہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے. مسجد کی آبیاری میں، مدرسے کی آبیاری میں، علماء کی کفالت، طلباء کی کفالت، کیونکہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بچیاں، پڑھانے والے اساتذہ، ان کا کوئی اپنا کاروبار تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ مبارک اور پاکیزہ سوچ دی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر آرام سے پڑھو، پڑھاؤ عزت کے ساتھ. ہم جائیں گے صبح سے لے کر شام تک محنت کریں گے، کمائیں گے اور آتے لا کر آپ کو کھلائیں گے عزت کے ساتھ انشاءاللہ. اور دیں گے تو اتنے اخلاص سے جس طرح کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اس قدر چھپا کر اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کتنا دیا، کس کو دیا، کب دیا، کہاں دیا، پتہ ہی نہیں چلا. اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا. اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے دیا. جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ایسے ہی ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے. شیطان اکساتا ہے، شیطان برغلاتا ہے کہ اپنے منہ سے اپنی نیکی ذکر کر دو تاکہ تمہاری نیکی ضائع ہو جائے، تمہاری نیکی برباد ہو جائے. تو ہم نے اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بھی بچانا ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے نمبر پہ توحید و رسالت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے نمبر پہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور تیسرے نمبر پہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور 1 سال اس پر گزر جاتا ہے، جو زکوٰۃ کی شرطیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مکمل ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. اللہ کے بندو، دین اسلام میں صرف خوشخبریاں سنانا نہیں ہے کہ صرف ہم آپ کو فضائل ہی بتاتے ہیں، نہیں، بلکہ دین اسلام میں ڈرانا بھی ہے. خوشخبری بھی سنانی ہے اور ڈرانا بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بلا شبہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ خوشخبریاں بھی سنائیں اور ڈرائیں بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ فضائل سن کے آمادہ عمل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تحریک بیدار ہو جاتی ہے، وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک ان کو ڈرایا نہ جائے یا تعزیانے نہ برسائے جائیں ان کو فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو اسلام کہتا ہے ان کو 100 کوڑے لگاؤ، لڑکے کو بھی لگاؤ لڑکی کو بھی لگاؤ. یہ 100 کوڑے جب لگیں گے اس کی پیٹھ پہ اور اسے تکلیف محسوس ہوگی تو پھر یہ دوبارہ انشاءاللہ کبھی یہ برائی نہیں کرے گی. جو سزائیں اللہ رب العالمین نے لکھی یہ انسانی نفوس ہیں، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر انسانی نفوس کو، انسانی طبائع کو اور کوئی نہیں جانتا. تو کچھ لوگ ہیں جو فضائل سن کر الحمدللہ عمل کرنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جب تک انہیں کوڑے نہ لگے، تعزیانے نہ برسائے جائیں یا ان کو ڈرایا نہ جائے اس وقت تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. فضائل تو آپ نے سن لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق شدید وعید بیان کی ہے جن کے پاس مال ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. فرمایا صحیح البخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے مال عطا کیا، فلم یؤتی زکاتہ، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، طوق مثل له یوم القیامت شجاع اقرع له زبیبتان، قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا. جس طرح عورت گلے میں ہار پہنتی ہے تو وہ اس کے گلے کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی گردن کا جزو لا ينفك بن جاتا ہے جب تک وہ خود سے نہ اتارے. اسی طرح جو لوگ جن کے پاس مال ہے، دولت کی فراوانی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے مال میں یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، دو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا نام سر بلند ہو جائے، دین اسلام باقی تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب آ جائے. لیکن وہ نہیں خرچ کرتے. اپنی بات کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے شادی بیاہ میں کروڑوں روپیہ لوٹا دیں گے، پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ہی نہیں، اور اگر دیتے ہیں تو گن گن کے حساب رکھ رکھ کے دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. توبہ کر لیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اگر توبہ نہیں کرتے تو فرمایا قیامت کے دن ان کے اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے ان کے گلے کا ہار پہنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ گنجا سانپ ہوگا. اقرع، گنجا سانپ وہ ہوتا ہے جو شدید زہریلا ہو اور شدت زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں، وہ گنجا ہو چکا ہو. وہ گنجا سانپ یأخذ بلہزمتین، اس کی باچھیں پکڑے گا اور اسے ڈسے گا، یہ چیخے گا، چلائے گا. قیامت کے دن استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ چیخے گا، چلائے گا، ہائے ہائے کرے گا. تو وہ سانپ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا اور وہ کہے گا چیختا چلاتا کیوں ہے، انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہی تو ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہی تو ہوں جسے دنیا میں تو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا رہا، تو اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، زکوٰۃ نہ دی، صدقات خیرات ادا نہ کیے، سانپ بن کے بیٹھا رہا. لے آج چکھ لے اپنے خزانے کا اور اپنے مال کا مزہ جسے دنیا میں تو نے سمیٹ سمیٹ کے رکھا، جمع کر کر کے رکھا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں فالتو پڑی ہوئی ہیں لیکن مجال ہے جو کسی مستحق آدمی کو رہنے کے لیے گھر دے دیں، مکان دے دیں، زمین دے دیں، پلاٹ دے دیں، چلو میاں تم یہاں اپنے لیے گھر بنا لو، ہمارے لیے دعا کرنا. کتنے لوگ ہیں جن کا بینک بیلنس اربوں خربوں پہ ہے، مر جاتے ہیں لیکن کسی کو اپنی زندگی میں پیسہ نہیں دیتے، دولت نہیں دیتے. ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے رشتہ دار، آؤٹ آف فیملی، ان کے دیگر مسلمان بھائی جو مستحق ہوتے ہیں نہیں دیتے کسی کو. توبہ کر لیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. نہیں تو کسی کا نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے.
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ دنیا میں سونے چاندی کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہو چکی، اور ہماری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں، اور آپ ہمارے دوست احباب بزرگ بھی توجہ کریں، گھر جا کر اپنی خواتین کو چیک کریں، اگر گھر کے اندر اتنا سونا موجود ہے، زیورات کی شکل میں ہے، استعمال کیا ہے یا ابھی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، ابھی کسی نے اسے استعمال نہیں کیا، لیکن وہ 7.5 تولہ ہے یا 7.5 تولے سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس کی بیٹی نے 2 سونے کے موٹے موٹے کڑے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اتعطینی زکاۃ مالک ھذا، اے اللہ کے بندی یہ بتاؤ کیا تم اپنے ان سونے کے موٹے موٹے کڑوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ قیامت کے دن تمہارے سونے کے یہ 2 کڑے جہنم کی آگ کے کڑے بنا کر تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں، تمہاری بیٹی کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں؟ یقیناً نہیں، کون پسند کرے گا، کون پسند کرے گا؟ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی خواتین کو چیک کریں، گھر کے اندر اگر سونا موجود ہے جو کہ 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو جتنا بھی ہے اس کو جمع کر لیجئے، مجموعی قیمت اس کی کیا ہے، اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اس کا 2.5% نکال کر آپ دیجئے۔ کن کو دینا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 پڑھیے، یہ آپ کو بتائے گی کن کو دینا ہے۔ دینے سے پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھیے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اپنا مال زکوٰۃ کا کن کو دینا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کا حق ہے، وہ دیجئے۔ اور اگر نہیں دیتے تو قرآن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف فرما دیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو وعید سنا دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، قیامت کے دن ان کے اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ کی تختیوں میں تبدیل کر کے، جہنم کی آگ پر لوہے کی تختیوں میں تبدیل کر کے جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشت کو دابا جائے گا۔ یہ چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے ہائے کریں گے تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی خزانہ تو ہے جسے تم دنیا میں سمیٹ کر رکھتے رہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا چکھ لو خوب اچھی طرح مزہ اس کا جسے تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اگر ایک انسان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ آسمان کی بلندی کو چھو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو یہ وہ خزانہ نہیں ہے جس پر شدید عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ یہ جائز ہے اس کے لیے، یہ حلال ہے اس کے لیے، اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی، صدقات خیرات کا اہتمام نہیں ہے، تو خواہ انسان کے پاس تھوڑی سی ہی دولت کیوں نہ ہو، یہ وہ خزانہ ہے جس پر وعید وارد ہوئی ہے جو کہ ابھی آپ نے سنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم پکے سچے مسلمان بنیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی حق ادا کریں، اور جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق ہم ادا کریں، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے۔ اس دن، وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے سینگ مارے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے اس کے سینگ لے کر بغیر سینگوں والی بکری کو دے گا اور کہے گا اسے ٹکر مار جس طرح دنیا میں اس نے تجھے ٹکر ماری تھی۔ انسان تو پھر انسان ہے جن کے لیے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور جہنمیوں والی بری صفات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الہ العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں اللہ اپنی خاص رحمت سے ہماری پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے ان کی امداد فرما انہیں قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت کی الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے مودی امراض سے وباؤں سے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما الہ العالمین جتنے بھی اہل ایمان اہل اسلام بزرگان دین اولیاء کرام اس دنیا سے ایمان اسلام کی حالت میں جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرما اور ہم جو پیچھے رہ گئے ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرما الہ العالمین ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم لوگ آج استغفر اللہ واتوب الیہ کافروں کی مثالیں بیان کرتے ہیں دیکھو ان کے ملکوں نے اتنی ترقی کر لی وہ ایک ایک منٹ کی اتنی پابندی کرتے ہیں لیکن اس بیچارے مسکین مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ میں خود کتنی وقت کی پابندی کرتا ہوں اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ کافر ہماری مثالیں بیان کریں اے اللہ ہمیں ایسا پکا سچا مسلمان بنا دے کہ کافر ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں آمین یا رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا